ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 60 پر 2 تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ کے ولی نہ ان کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کا غم ہوتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج میں اللہ کے ایک نیک بندہ، اللہ کے ایک ولی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے۔ گزشتہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تو اس مہینے میں ایک بدعت لوگوں میں مروج ہے، ایک اللہ کے ولی کے نام سے، وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے ولی تھے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی دوست کو کہتے ہیں جو کسی کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے جو قریب ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، جو ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، جو باطن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا، جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے اول ولی پیغمبر تھے۔ پیغمبروں کے بعد خلفائے راشدین صحابہ میں، اس کے بعد دوسرے صحابہ، اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ کے، پیغمبروں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علماء اکرام نے اولیاء اللہ میں شامل کیا ہے۔ بڑے نیک تھے، بڑے علم والے شخصیت تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوئے؟ عراق میں ایک شہر ہے بغداد۔ بغداد کے بازو میں ایک مقام ہے جسے جیلان کہا جاتا ہے۔ اس مقام میں سن 470 پر 1 ہجری مطابق 1070 پر 7 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال سن 560 پر 1 ہجری مطابق 1160 پر 1 عیسوی میں
ان کا انتقال ہوا۔ اور مہینے کا اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی مہینہ تھا ربیع الآخر 8 تاریخ کو۔ چونکہ جیلان نامی علاقے میں پیدا ہوئے اس لیے ان کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی یہ گاؤں کا نام، گاؤں کی طرف نسبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں، کیا جی نام تمہارا؟ کہتے ہیں جیلانی، وہ اسی گاؤں کی طرف نسبت ہے۔ بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں انہی کے نام سے۔ عبد القادر اللہ کا نام ہے، قادر بادشاہ، قادر ولی، یہ سب انہی کے طرف منسوب ہیں۔ سبحانی بھی ان کو کہا جاتا، محبوب سبحانی ان کو لوگ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، اس لیے نام لوگ رکھتے ہیں محبوب سبحانی یا مہو سبحانی نام رکھتے ہیں، انہی کی طرف منسوب ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے سماج میں بہت سارے بچوں کے نام اور بڑوں کے نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جا کر جڑتے ہیں۔ دستگیر جو نام رکھتے ہیں یہ بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ غوث العظم جو نام رکھتے ہیں یہ بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نام آپ دیکھیں گے جا کے جڑتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ آپ کا زمانہ علوم اور فنون کا زمانہ تھا، بڑے بڑے علماء تھے آپ کے زمانے میں۔ شیخ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء پائے کے علماء تھے۔ ان کے زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایک بڑے عالم تھے۔ ان کے شاگردوں میں جو مشہور اور بڑے شاگرد ہیں ان کا نام ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اسلام کے معناش شخصیت گزرے ہیں، یہ انہی کے شاگردوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی تعریف کی ہے اور آپ کے عظمت کی شہادت دی ہے۔ 30 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، صحیح عقیدے کی اور صحیح منہج کی کتابیں ہیں، ماشاءاللہ پڑھنے کے قابل ہیں ہر ایک کتاب ان کی۔ صحیح عقیدے والے تھے۔ ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، غنیۃ لطالب طریق الحق، عربی زبان میں ان کی کتابیں ہیں، دوسری زبانوں میں بھی ان کی کتابوں کا ترجمہ آپ لائبریریوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آخر ان کی تعلیمات کیا ہیں، کیا پیغامات ہیں ان کی دنیا والوں کے لیے؟ ان کی سب سے اہم تعلیمات میں سے چند تعلیمات نوٹ کر کے میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ ان کی ایک تعلیم یہ ہے، نعتقد ان الایمان تصدیق بالقول تصدیق باللسان، کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، ایمان 3 باتوں کا نام ہے۔ قول باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ معرفت بالجنان، دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ وعمل بالارکان، اور اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے سے، جسم کے حصوں کے ذریعے سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے گواہی دینا، دل میں یقین کرنا اور جسم کے ذریعے سے عمل کر کے دکھانا۔ اور آگے لکھا ہے یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان بڑھتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے سے، ایمان گھٹتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ اور ان کا قول ہے اخلصوا ولا تشرکوا، ہر معاملے میں اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرو۔ ووحد الحق، ہر عبادت کو صرف ایک اللہ کے لیے ثابت کرو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وعن بابہ لا تبرحوا، اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی کے دروازے کو مت کھٹکھٹاؤ، صرف اللہ کے دروازے پہ جاؤ۔ صلوہ ولا تسالوا غیرہ، مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، مدد مانگنا ہو اللہ سے مانگو، مشکلات میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ، کہتے ہیں کہ بھروسہ کرنا ہو صرف اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ ایک اور تعلیم ہے آپ کی، لکھتے ہیں کہ ہوا بجہتہ العلو مستوین علی العرش، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالی
عرش کے اوپر مستوی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ عرش پہ ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ محتوین علی الملک، اس کی بادشاہت سارے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ محیط علمہ بالاشیاء، ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے رتی رتی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور آگے کہتے ہیں لا فلاح لک حتی تتبع الکتاب والسنہ، تمہیں کامیابی صرف کتاب و سنت کے پیروی کرنے میں ہے، قرآن کو پکڑنے، قرآن پر چلنے اور حدیث کے اوپر رسول کی سنتوں پر چلنے میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ علیکم بالاتباع من غیر ابتداء، سنت کی پابندی کرو، بدعت نہ کرو، بدعت کی پیروی نہ کرو۔ کہتے ہیں علیکم بمذہب السلف الصالح، سلف صالحین کے مذہب کو اپناؤ۔ یعنی سلف صالحین کون ہیں اس امت کے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کا جو مذہب تھا، صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، اسی کو فالو کرو، اسی پر چلو۔ اور آگے ان کی ایک اور تعلیم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٍ يَعْرِفُونَهَا، جان رکھو بدعتیوں کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے بدعتی پہچان لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعِ، بدعتی کی ایک علامت یہ ہے الوقیعۃ لأہل العصر، اہل عصر کی وہ برائی بیان کرتے ہیں۔ بدعتی کون ہے؟ اہل عصر کو برا کہتے ہیں۔ اہل عصر یعنی جو سنتوں پر چلتے ہیں، جو دلیل کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ لوگ برا کہتے ہیں، یہ بدعتیوں کی پہچان ہے۔ یہ کچھ تعلیمات ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب، یعنی ان کی طرف کچھ واقعات کو لوگوں نے جوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ واقعات صحیح نہیں ہیں۔ ان کی طرف کچھ واقعات کو لوگوں نے غلط عقائد کو، غیر ثابت کرامات کو ان کی طرف جوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ سب صحیح نہیں ہیں۔ چلیے 2-4 غیر ثابت واقعات جو ان کی طرف جوڑ دیا گیا ہے میں بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ سب کتابوں میں حوالے کے ساتھ آپ کو ملیں گے، حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے لوگوں نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے بچے تھے، ماں کا دودھ پینے کا زمانہ تھا، رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ رمضان میں کہتے ہیں کہ رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب چاند شوال کا مہینہ ختم ہو کے رمضان کا چاند نظر آ گیا تو یقینی بات ہے، اگر نظر نہیں آیا، ڈاؤٹ ہے، شک ہے، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، آسمان ابر آلود ہے، تو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب دیکھتے کہ رمضان میں شیخ دودھ پی رہے ہیں تو کہتے کہ چاند نظر نہیں آیا کیونکہ شیخ دودھ پی رہے ہیں۔ جب رمضان میں وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تو لوگ کہتے کہ دودھ نہیں پی رہے ہیں اس لیے چاند نظر آ چکا ہے۔ تو اس طریقے کے غلط قصے ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے، حالانکہ قانون کیا ہے؟ پیارے نبی نے جب چاند نظر نہ آئے، شعبان کے 20 پر 9 دن ہو گئے، چاند نظر نہیں آیا، تو قانون کیا ہے؟ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30 فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان ابر آلود ہے، پیارے نبی نے فرمایا شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ان کی طرف لوگوں نے جوڑ دیا ہے۔ ایک اور واقعہ الفتاوی الحدیثیہ میں ہے، کتاب میں لوگوں نے لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرغی ذبح کر کے گوشت بنا کے پیش کیا گیا۔ شیخ جو ہے مرغی کھا لینے کے بعد پھر مرغی کو زندہ کر دیے، ہڈیوں کو جمع کر کے۔ ایک اور واقعہ لوگوں نے لکھا ہے، کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اس میں لکھا ہے کہ اپنی نظر سے چڑیا کو مار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران ایک چڑیا اوپر سے اڑی، پرندہ، اس نے اوپر سے پیشاب کر دیا، شیخ کے اوپر پیشاب کے قطرے گرے تو نظر اٹھا کے چڑیا کی طرف دیکھا، ان کی نظر سے ہی وہ چڑیا مر گئی اور نیچے گر گئی۔ یہاں آپ غور کیجیے ان دونوں واقعات میں
ایک مردے کو انہوں نے زندہ کر دیا، مرغی کو، اور ایک زندہ پرندے کو انہوں نے مار دیا۔ زندہ کرنا اور مارنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ هو یحیی و یمیت، اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لوگوں نے ان کی تعریف میں ایسے بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کہ اللہ کا جو درجہ ہے ان کو دینے کی لوگوں نے کوشش کی۔ اسی طریقے سے تفریح الخاطر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مرید، ان کے چاہنے والے گزر گئے۔ اب مرید کی بیوی دوڑے دوڑے شیخ کی طرف آئی، آنے کے بعد زندگی کی بھیک مانگنے لگی کہ میرے شوہر انتقال ہو گئے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں، زندگی کو واپس لائیے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں چلے گئے، یعنی آنکھ بند کر کے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے تو وہ فرشتہ ملک الموت ان کو نظر آیا۔ اس دن جتنے لوگوں کی روح اس نے قبض کی تھی، پوروں کی روحوں کو ایک تھیلی میں لے کے جا رہا تھا فرشتہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتے کو پکار کر کہا، وہ ملک الموت رک جاؤ۔ وہ اوپر جا رہا تھا اللہ کے پاس، وہ رک گیا فرشتہ، میرے مرید کی روح کو واپس کرو۔ تو فرشتے نے کہا، یہ اللہ کے حکم سے میں روح قبض کیا ہوں، کسی کے کہنے پر میں روح واپس نہیں کر سکتا۔ تو لکھا ہے لوگوں نے کہ انہوں نے روحوں کی تھیلی کو کھینچ لیا، جس کی وجہ سے روحیں نکل گئی، اور اس دن جتنی روحوں کو انہوں نے قبض کیا تھا سارے مردوں کی جسموں میں روحیں داخل ہو گئی دوبارہ۔ فرشتہ اللہ کے پاس شکایت لے کر گیا، کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غوث العظم جب مانگے ہیں تو تم کو روح، ان کی مرید کی روح کو واپس کر دینا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے من گھڑت قصے، اللہ کی شان میں کتنی بے ادبی، کتنی گستاخی ان واقعات میں نظر آ رہی ہے۔ کیا زندگی دینے والے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عورت آ کے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، کیسے قصوں کو ان کے ساتھ لوگوں نے جوڑ کے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ روحوں کے بارے میں بھی کسی کو نہیں معلوم، روح کیسی ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگوں نے آ کر پیارے نبی سے روح کے بارے میں پوچھا، تو پیارے نبی نے فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کا معاملہ تو میرے رب سے ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کیسی ہے، وہ کہاں رہتی ہے۔ تو یہاں نبی نے انکار کر دیا کہ مجھے روح کے بارے میں معلوم نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ روح کیسی ہوتی ہے، کہاں سے نکالی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی شان میں بڑی بے ادبی کے قصے لوگوں نے بنائے ہیں۔ ایک اور قصہ تفریح الخاطر نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عذاب کے فرشتے سے جو ہتھوڑا ہوتا ہے اس کو چھین لیا انہوں نے۔ واقعہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے مرید کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، 3 سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ فرشتے نے تینوں سوالات کیے، کوئی جواب ان کے مرید نے نہیں دیا۔ آخری میں مرید نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوا کوئی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کو تعجب ہوا، اس بندے کو تو اللہ معلوم نہیں، رسول معلوم نہیں، دین اسلام معلوم نہیں، صرف معلوم ہے تو جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑا تعجب ہوا، اللہ کے پاس جا کر بتایا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بھی نہیں معلوم، جاؤ اس کو عذاب دے دو۔ فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لے کر آیا، ستی کہتے ہیں نا، لوہے کا ہتھوڑا لے کر آیا عذاب دینے کے لیے۔ جب عذاب دینے کا ارادہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رک جاؤ، میرے مرید کے قریب بھی نہیں جانا، اگر میرے مرید کے قریب جاؤ گے خبردار میں اپنے عشق کی آگ سے جنت و جہنم کو جلا دوں گا، جنت و جہنم کو جلا کے رکھ دوں گا۔
یہ کہنا تھا، آسمان سے آواز آئی کہ ان کے مرید کو چھوڑ دو، عذاب نہ دو۔ اب غور کیجئے اللہ رب العالمین کی شان میں کیسی گستاخانہ جملے ہیں، کیسی گستاخی اللہ کی شان میں یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بے بس ہے، مجبور ہے کہ کسی انسان کے کہنے پہ اپنا ارادہ بدل لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بے بس لوگوں نے بنا دیا۔ اور مزید دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرید جو ہے قبر میں صرف جیلانی کو جانتا ہے، بغیر کسی کو نہیں جانتا۔ حالانکہ حدیثوں میں، قرآن میں کیا بتایا گیا؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے کرنا چاہیے، اس کے بعد صحابہ سے کرنا چاہیے، لیکن بیچارے کو شیخ کے سوا کوئی اور معلوم ہی نہیں۔ تو اس طریقے کے من گھڑت قصے لوگوں نے بنا کے پیش کیا ہے، اور لوگوں نے تو حد کر دی ان کی تعریف میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 90 پر 9 نام ہیں، جیسے اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جو ان ناموں کو شمار کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہو بہو یہ عقیدہ تو ان کو، ان کے مقام و مرتبے کو نبی سے بڑھا دیا اور اللہ کا درجہ دے دیا ان کو۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان للہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو 90 پر 9 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہی درجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں، بہت سارے باطل اور غلط قسم کے عقیدے، غیر ثابت قصے، کہانیاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا، ان سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ سب قصے اور کرامات صحیح نہیں ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، انہی عقائد کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو غوث العظم کہا۔ غوث کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنا۔ اعظم کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے مشکلات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ درجہ ان کو دیا گیا، غوث الاعظم، سب سے بڑا مددگار۔ اور ان کو ایک نام کیا دیا جاتا ہے؟ دستگیر۔ دستگیر فارسی لفظ ہے، دست کے معنی ہاتھ کے ہیں، ہاتھ میں کپڑا پکڑتے اس کو کہتے ہیں دستی۔ تو دست کے معنی ہاتھ ہیں، گیر کے معنی پکڑنا۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کف گیر، کف کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، گیر کے معنی پکڑنا، کھانا ہلاتے نا کف گیر سے، تو گیر کے معنی ہے پکڑنا، کسی کو پکڑنا۔ دستگیر ان کو نام کیسے پڑا؟ نعوذ باللہ، کیسے قصے لوگوں نے جوڑ دیا۔ آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دونوں ٹہل رہے تھے، چل کے جا رہے تھے، موز کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ کا پیر پڑا اور اللہ تعالیٰ نیچے گر گیا، نعوذ باللہ۔ کیسے قصے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دیا، کہا پکڑو ہاتھ میرا، پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، تو اسی دن سے نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ سے پکڑ کے بچانے والا۔ بچوں کے نام رکھتے ہیں لوگ، دستگیر، غوث العظم۔ تو یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ کیسے غلط عقیدے، اللہ گرنا کیا ہو، اللہ ان کے ساتھ چلنا کیا ہے، یہ سب کیسے قصے ہیں؟ ہمارا دماغ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے سامنے یہ 7 آسمان 7 زمین یہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹے ہیں، اتنا بڑا پروردگار کے سامنے ایک انسان چلے؟ تو کیسے کیسے قصے لوگوں نے جوڑ دیا۔ مدد کرنے والا کوئی انسان نہیں، اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے، اللہ کو کون مدد کرے گا؟ حالانکہ ہر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت تیری ہی اور مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حدیث میں؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنا ہو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور آگے اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرمایا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ پیغمبروں کے سردار کہہ رہے ہیں کہ مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی، مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے تعلیم ہے استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔
تو یہ جو باطل عقیدے لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہیں، یہ اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، اور خود شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے، ان کے قول کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح کے قصے کہانیاں لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مدد کے لیے لوگ عراق جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں ان کے قبر کے پاس، حج تو نہیں کریں گے ایسے لوگ، عمرہ تو نہیں کریں گے ایسے لوگ، مگر ایسے شرکیہ کام کریں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں، ان کے علاوہ عبادت کی نیت سے کسی چوتھے جگہ جانے کی اجازت نہیں۔ 3 مسجدیں ہیں بس، ایک تو مکے میں بیت الحرام کعبۃ اللہ، دوسرا مدینہ میں مسجد نبوی، تیسرا فلسطین میں مسجد اقصی۔ یہ تینوں کے علاوہ چوتھے مقام پہ عبادت کی نیت سے جو قدم بڑھاتا ہے، قدم قدم گناہ حاصل کرتا ہے، جتنے پیسے خرچے گا۔ لوگ بولتے ہیں عراق جا کے آئے، بغداد جا کے آئے، 4 مرتبہ جا کے آئے، سمجھتے ہیں کہ حج سے بھی بڑی عبادت کر لی۔ ان کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، اپنی مرادیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کیسے کیسے غلط عقیدے لوگوں نے ان کے ساتھ جوڑ دیے۔ اور یہ مہینے میں انہی کے نام سے جڑا ہوا ایک بدعتی تہوار ہے، وہ جس کو 11ویں شریف کہتے ہیں، لوگوں میں بہت مشہور ہے 11ویں شریف۔ گزشتہ اتوار بھی کیا، آنے والا اتوار بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں میں یہ رواج چلتا ہے 11ویں شریف۔ 11ویں شریف میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پر کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر کرنا، کوئی نذرانہ پیش کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے جانور ذبح کرو۔ اور یہاں ان کے لیے ذبح کیا جاتا ہے جانور، اللہ کے لیے ذبح کرنے کے بجائے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے ایسی واضح تعلیمات ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ تو ایسے واضح تعلیمات کے باوجود کوئی کسی نبی کے لیے، کوئی کسی ولی کے لیے، کوئی کسی صحابی کے لیے، کوئی کسی قبر کے لیے، کوئی کسی مزار کے لیے، کوئی کسی آستانے کے لیے، کوئی کسی خانقاہ کے لیے، کوئی کسی درگاہ کے لیے، کوئی کسی شخصیت کے لیے جانور ذبح کریں، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ ایسا کرنے والے رحمان و رحیم کے رحمت سے نہ صرف دور ہوں گے بلکہ اللہ کی رحمت ان پر، اللہ کی لعنت ان پر نازل ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح بغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ غیر شعوری طور پر دیکھیے 11ویں شریف کے موقع پر کیسے کیسے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ ایک تو جانور ذبح کرنے کا گناہ، دوسرا گناہ جو ہم سے ہوتا ہے اس میں جھنڈے نکالتے ہیں، جھنڈے روڈوں پہ لے کے پھرتے ہیں۔ اب نادان مسلمان جو ہے آتے ہیں غیر شعوری طور پہ سجدہ کرتے ہیں جھنڈے کو، عاجزی انکساری کے ساتھ جھک جاتے ہیں اس کے سامنے۔ یاد رکھیے یہ جھکنا اللہ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بھی نہیں کھڑنا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، تو جھکنا رکوع کے جیسا، سجدے کے جیسا، یہ تو بالکل حرام ہے غیر شعوری طور پہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب جھنڈا لے کے گلیوں میں ریلی نکالتے ہیں اور اس میں کھیلنا، باجے مارنا، قوالی، میوزک، یہ تو سب ہوتا ہے، شراب پی کے لوگ ناچتے ہیں، یہ سب تو ہوتا ہے، الگ بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ بچوں کو لے کر آتے ہیں، چھوٹے مہینوں کے بچے لاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں جھنڈے کو جھکاتے ہیں، بچے کو آشیرواد لیتے ہیں، جھنڈے کو قریب کر کے لے جاتے ہیں۔ اور بعض عورتیں دیکھتے ہیں ہندوؤں کی طرح پانی کا ٹب لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پانی کا بڑا برتن، اور ان کے پیروں پہ ڈالتے ہیں۔ یہ سب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح کے شرکیہ حرکتیں، جاہلانہ کام
اس موقع پر ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سب چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ یہ سب چیزیں شرکیات میں شامل ہوتی ہیں۔ بعض حضرات تو جاہلانہ حرکتیں ایسے کرتے ہیں، راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نوجوان ہوتے ہیں راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہر گزرنے والے سے زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں، کہتے ہیں 11ویں کا کھانا کھلانا چندہ دو، زبردستی ان کو گناہ کرواتے ہیں۔ کس نے بتایا کہ یہ ایک عید ہے، یہ کھانا کھلانا ہے فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں؟ آپ کسی کی طرف سے کھانا کھلانا زندگی میں کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن ایک تہوار بنا لینا ایک عید کی طرح۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، وہ ایک مسلمان بچہ تھا، اس کو چھٹی نہیں ملی اس مہینے میں، اسی مہینے کی بات ہے۔ ان کی ماں نے فون کر کے کہا، بیٹا آج تو 11ویں کی عید ہے نا، تم کو چھٹی نہیں کیا؟ 11ویں کی عید، اور ایسے موقع پر اس کو عید کا نام لوگوں نے دیا ہے، عید غوثیہ، درود غوثیہ، کیا کیا لوگوں نے نام اس کے بنائے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو 11ویں کا کھانا کھاتا ہے وہی مسلمان ہے، جو نہیں کھاتا اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ شیطان نے لوگوں کے ذہن کو کیسے بنا دیا، توحید ہے اس سے دور کر دیا اور شرک میں ایسے ملوث کر دیا، لوگ باطل کو، شرک کو ہی حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ محترم حضرات، بعض حضرات تو ایسے جاہلانہ کام کرتے ہیں، انجان اور غیروں کی زمین پر ناجائز قبضہ جماتے ہیں۔ ناجائز قبضہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے کسی کنارے میں ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اطراف چھوٹی دیوار بنا دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی آتا ہے جھنڈے لگانا شروع کرتا ہے، ایک جھاڑ لگاتے ہیں، نامش مشہور ہوتا ہے جھنڈے کا جھاڑ، بعد میں صندل لگانا، اود بتیاں لگانا، بعد میں طواف کرنا، لوگ آ کے وہاں منتیں ماننا، جانور ذبح کرنا، کیسے کیسے۔ اب وہ زمین کس کی ہوتی ہے؟ کسی انجانے انسان کی زمین ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی آتا ہے اس سے لڑتے ہیں، مذہب کی آڑ میں ناجائز قبضہ، غیر قانونی زمین لے لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں حکومت کی زمینوں کو قبضہ کرتے ہیں، حکومت کی زمینوں کو، اور مذہب کی آڑ میں حکومت کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، روڈ کو چوڑا ہونے نہیں دیتے، کیونکہ وہ جھنڈا ہے، روڈ چوڑا ہونے نہیں دیں گے۔ جھنڈے کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں لوگ حکومت کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مسجد بھی اگر روڈ پر ہو، روڈ چوڑا کرنا ہے، مسجد بھی نکال دینا چاہیے۔ نبی کا حکم کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ۔ تم خود راستے میں قبضہ جما کے عبادت کے نام پہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، سواریوں کو روک رہے ہو۔ اسلام میں مسجد بھی اگر ہو تو راستے سے نکال دینا چاہیے۔ یہ جھنڈے کس کام کے؟ تو کتنے مسلمان ہیں یہ نادانی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر معلوم ہوتا مسلمانوں کو صحیح عقیدہ کیا ہے تو اس طرح کے کام ہرگز مسلمان نہیں کرتے۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو آدمی ایک بالشت زمین بھی ناجائز قبضہ کرے، قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا عذاب اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 11ویں شریف کرنا یہ ثواب ہے یا گناہ ہے؟ آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ جو کام پہلے زمانے میں نہیں تھا، بعد کے زمانے میں لوگوں نے ایک عید کے نام سے شروع کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین کے اندر بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو اس طرح کے کام اسلام میں 2 ہی عید ہیں، عید کے نام سے 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ رمضان کی جو عید ہے، بقرعید ہے، انہی کو عید کا نام دیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کوئی عید کے نام سے ایک خوشی کا تہوار لوگ اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ محترم حضرات، بعض لوگ سے ہم نے یہ بھی سنا ہے، کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قیامت کے دن غوث کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن سارے لوگ ننگے ہوں گے، کسی کو کوئی لباس کو کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اول من یکسیٰ ابراہیم، پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، ان کے علاوہ سب پہلے ننگے ہوں گے۔
کس کا دامن پکڑ کے جائیں گے؟ پیارے نبی نے اپنی لاڈلی نور نظر فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مال من شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری نور نظر فاطمہ، جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، آخرت میں قیامت میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پیغمبروں کے سردار ہیں، سگی بیٹی کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ مجھے بتائیے کون سے پیران پیر، کون سے ولی، کون سے غوث الاعظم، کون سے بابا کسی انسان کو کام آئیں گے؟ قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو اس کا عمل اور اللہ کی رحمت ہی انسان کو نار جہنم سے بچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے بہت ساری سواریوں پر بھی کیا لکھتے ہیں؟ یا غوث المدد۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے، یا علی المدد۔ کیا معنی؟ اے غوث ہماری مدد کرو، اے علی ہماری مدد کرو، یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ ہماری مدد کرو۔ بعض لوگ تو لکھتے ہیں KGN، خواجہ غریب نواز۔ کیا مطلب؟ اس غریب نواز کا معنی کیا ہے؟ شرک۔ غریبوں کو دینے والا، امیر ہو غریب ہو سب کو دینے والا صرف اللہ ہے۔ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ مر چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، اب وہ غریبوں کی کہاں نوازے گا؟ تو KGN آپ آٹوؤں پہ، بسوں پہ، فلاں فلاں مقام پہ، گھروں پہ، سواریوں پہ دیکھیں گے آپ۔ بعض لوگ 786 لکھتے ہیں۔ 786 کیا ہے؟ ہری کرشنا، اس کا حروف ابجد نکال کے دیکھیے آپ۔ کتنا شرکی عقیدے مسلمانوں میں رچ بس چکے ہیں۔ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو اسلام سمجھ کے عمل کر رہے ہیں۔ ان سب المدد کے الفاظ سب نکال دیجئے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں صرف النور۔ نور کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ انسان نہیں مانتے، فرشتہ مانتے ہیں، وہ نور سے بنے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سب چیزیں شرکیات ہیں۔ آپ لکھنا ہے تو اللہ کا نام لکھیے، ماشاء اللہ لکھیے، لا قوت الا باللہ لکھیے، لا الہ الا اللہ لکھیے۔ تعریف پیدا کرنے والے کی ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں، پیدا کرنے والے خالق مالک کو آپ نے بھلا دیا۔ تو میرے حال میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سب غلط کام جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا واقعہ؟ شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ کے پہلے جلد میں اس واقعے کو انہوں نے لکھا ہے، صحیح واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، آسمان سے ایک نور کی طرح کچھ آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا، اے عبد القادر، دوسرے لوگوں پر جو چیزیں حرام ہیں آج میں تیرے لیے سب حلال کر رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں تیرا رب ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چل ہٹ کمبخت، تو شیطان ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حرام چیز کو حلال نہیں کیا، میں کون ہوتا میرے لیے سب حرام چیزیں حلال ہو گئی؟ تو شیطان نے کہا، اے عبد القادر، آج رات میں نے تم جیسے 70 عبادت گزاروں اللہ والوں کو گمراہ کر کے آ رہا ہوں، مگر تم گمراہ نہیں ہو سکے، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ شیخ عبد القادر نے کہا، کم بخت، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ گویا یہ شیطان کا دوسرا حملہ تھا، علم کا غرور پیدا کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ تو وہ اتنے علم والے تھے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہاں بھی وہ دھوکہ نہیں کھائے، شیطان کی دوسرے حملے میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ کہا، میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے سچے، بڑے اچھے انسان تھے۔ لوگوں نے ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا، ہاں، کیا سے کیا بنا ڈالا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ کے بہت بڑے بزرگ پیغمبر تھے، عیسیٰ کی تعلیمات کیا ہیں، آج لوگوں نے عیسیٰ کو کیا سے کیا بنا ڈالا، ان کو شرک کا اڈا بنا ڈالا، ان کا پتلا بنا کے، ان کا مندر بنا کے، ان کا چرچ بنا کے آج عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے یسوع کے نام پہ۔
عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی، آج لوگوں نے ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ یہی معاملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں نے کیا۔ وہ کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی، آج لوگوں نے ان کو کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے سچے اور اچھے انسان تھے، ان جیسا ہم کو بھی نیک اور اللہ والے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شرک سے، ہر بدعت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، بدعات سے، رسومات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ آسمان سے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ آسمان سے ان کے لیے مدد کے دروازے کھول دے، غیب سے ان کے لیے فرشتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیرا نام لے رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی تو مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہاتھ ٹوٹ کے لولے ہو چکے ہیں، پیر ٹوٹ کے لنگڑے ہو چکے ہیں، کئی لوگ تو شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سب پہ رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ ان پر آسمان سے تیرے عذاب کے کوڑے نازل فرما۔ آمین۔ ہم سب کو سنتوں پر چلنے اور نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف رحیم رب حلیم۔